پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 100 میل سے بھی کم فاصلے پر کی گئی اس امریکی کارروائی میں ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت اسامہ بن لادن ہے تو ماہرین اس کی موت کو القاعدہ کے خلاف 10 سال سے جاری لڑائی میں حاصل کردہ سب سے بڑی امریکی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ سالوں کے دوران میں نے بارہا واضح کیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ بن لادن کہاں ہے تو ہم پاکستان کے اندر بھی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ دہشت گردی کے خلاف تعاون میں پاکستان کی مدد نے ہی ہماری اس کمپاؤنڈ تک رہنمائی کی جس میں بن لادن روپوش تھا۔ یہ کامیابی جو قومی سلامتی کے امریکی اداروں کی زبردست تنظیم نو اور امریکہ میں صدر بش اور صدر اوباما کی 3 متواتر حکومتوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جاری مسلسل کارروائیوں کے بعد عمل میں آئی ہے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ حالیہ سالوں میں دونوں ملکوں کی حکومتوں، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعاون سے القاعدہ اور طالبان پر دباؤ بڑھنے میں مدد ملی اور یہ پیش رفت جاری رہنی چاہیے۔ ہم اپنی پارٹنرشپ جاری رکھنے پر قائم ہیں۔ اس سال فروری میں پاکستان کے شہر لاہور میں 2 پاکستانی شہریوں کی ہلاکت پر امریکی اہلکار ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے واشنگٹن اور اسلام آباد کے دورے بھی اسی سلسلے کی کڑی سمجھے جاتے ہیں، لیکن واشنگٹن میں اب بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ آیا ایبٹ آباد میں پاکستان کی ایک ملٹری اکیڈمی کے قریب کیا گیا کامیاب امریکی آپریشن دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان کو امریکہ کا اتحادی ثابت کرتا ہے یا پاکستان پر امریکہ کے دشمن نمبر 1 کو پناہ دینے کا الزام مضبوط کرتا ہے۔ جیسے کہ صدر اوباما نے کہا، عالمی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے تعاون نے ہی یہ آپریشن ممکن بنایا، جس میں خفیہ معلومات اور اس پیغام رساں کے بارے میں معلومات کی فراہمی شامل ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کارروائی کے آخر میں پاکستان کا تعاون حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ اس میں ڈرونز نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے تھے اور زمینی کارروائی کی جانی تھی۔ میرے خیال میں اگر پاکستانی حکومت کو لگتا کہ یہ ان کی حدود کی خلاف ورزی ہے تو وہ اس پر کوئی اعتراض ضرور اٹھاتے۔ واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ مارون وائن بام کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی کا ایسا موڑ ثابت ہو سکتی ہے جس کے مثبت اور منفی دونوں رخ اختیار کرنے کے امکانات ہیں۔ لیکن پاکستانی دارالحکومت کے اتنے قریب ایک آباد شہر میں اسامہ بن لادن کی موجودگی پر واشنگٹن میں کئی سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ رابرٹ گٹمن جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے سینٹر آن پالیٹکس اینڈ فارن ریلیشنز کے سربراہ ہیں۔ یہ بالکل ناقابل یقین لگتا ہے کہ وہ شخص سب کی نظروں کے سامنے پاکستانی دارالحکومت کے قریب ایک آرام دہ جگہ پر چھپا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر جو پہلے ہی زیادہ اچھے نہیں تھے کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے مستقبل کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ دونوں ملکوں کا میڈیا اس صورتحال پر کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور پاکستان اور امریکہ کی سیاست میں اس معاملے کو کس رنگ میں عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رضا نقوی کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔